السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش خدمت ہے ایک اہم مضمون، میری پسندیدہ شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات۔ ایسے تعلیمی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ 10ویں اور 12ویں کے طلباء اس ویڈیو سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق شہر آفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ حسن ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوص و محبت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھے۔ انسانیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت دونوں سنورتے ہیں۔ کیا نور کی بارش ہوتی ہے اللہ غنی لکھتے لکھتے، سو رات کاش گزر جائے ایک نعت نبی لکھتے لکھتے۔ چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے ابواب کرم، دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر نہ صرف انسان آپ سے محبت کرتے تھے بلکہ جانور بھی آپ کے اخلاق سے واقف تھے۔ ایک مرتبہ چند صحابہ رضینا حضرت عائشہ رضینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ رضینا نے جواب دیا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں الفاظ و عبارت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں یہ درس دیتا ہے ہماری زندگی قرآن کی تفسیر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک نمونہ دیکھیے کہ مکے والے جو جنگ کے لیے تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں، اہل ایمان کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ جب ان پر قحط کا زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی رسد جاری کراتے ہیں، فقراء اور مساکین کی دل جوئی کرتے ہیں اور اپنے دست شفقت پھیرتے ہیں۔ فتح مکہ موقع پر انسانیت کے اس محسن کا مظاہرہ دیکھیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائے، جنہوں نے آپ کو بے وطن کیا، الزامات لگائے، سب و سب بے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو خون کی ندیاں بہا دیتا، ایک ایک واقعے کا انتقام لیتا، قتل عام کا حکم صادر کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین اور محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کفار کی ساری خطاؤں کو معاف کر کے انہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس آداب کے بھی نمونے پیش کیے ہیں۔ مجلس میں جاتے تو مجلس کے کنارے بیٹھ جاتے، کندھوں کو پھلانگتے ہوئے اپنے لیے کوئی بہتر جگہ یا کوئی امتیازی مقام پسند نہ کرتے، اہل مجلس کی باتوں میں رخنہ اندازی نہ کرتے، مجلس میں غیر متعلق موضوع نہ چھیڑتے اور نہ کسی کی بات کاٹتے، مخاطب کی ہر بات سکون و اطمینان سے سنتے، کسی سے بدسلوکی سے پیش نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ فصل کا کوئی میوہ آتا تو سب سے پہلے کسی بچے کو بلا کر اسے کھلاتے، سواری پر ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ بچوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچے تو جنت کے باغ کے پھول ہیں، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتے، کسی سے ملنا ہوتا تو دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر سلام کرتے، اگر جواب نہ ملتا تو خوش دلی سے واپس لوٹ جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں سے بہت ادب سے پیش آتے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ضعیف والد کو بیعت کے لیے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں کیوں تکلیف دی، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات سارے عالم کے لیے مشعل راہ ہے۔ شکریہ ساتھیو۔